السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں شاہد اکنواز۔ پی ڈی ایم نے 16 مارچ کا اجلاس اس لیے بلایا تھا کہ لانگ مارچ کو حتمی شکل دی جائے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو چلتا کرنے کے لیے کاری وار کیا جائے، لیکن وہی اجلاس پی ڈی ایم میں بڑی پھوٹ کا باعث بن گیا۔ اس اجلاس میں آصف علی زرداری نے نواز شریف کو نہ صرف کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اس تنقید کو میڈیا پر نشر بھی کروایا گیا۔ اجلاس کے بعد یہی گمان کیا جا رہا تھا کہ پارٹیاں اب سیز فائر کا کام کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو یہیں دبا لیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ اختلافات کھل کر سامنے آنے شروع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے استعفوں سے مکرنے اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ ملتوی ہونے کے بعد ایک دن کی مکمل خاموشی کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کیا، جس میں کہا کہ اب سلیکٹڈ کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے، سلیکٹڈ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ کل کا دن بالکل بھی برا نہیں تھا جب آپ کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی ایک خاتون کارکن کو جواب دیتے ہوئے کہی۔ سوشل میڈیا صارفین نے مریم کی اس ٹویٹ کا اشارہ بلاول زرداری کی جانب سمجھا اور اس پر طرح طرح کے تبصرے شروع ہو گئے۔ اس موقع پر آصف علی زرداری کی صاحبزادی اور بلاول کی بہن بختاور زرداری بھی میدان میں آ گئی اور انہوں نے بھی 2 ٹویٹ داغ دیے جس میں انہوں نے زرداری کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا تاثر دینے والوں کو جاہل قرار دیا۔ بختاور بھٹو نے مریم نواز کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ صرف ایک بات یاد دہانی کروانی تھی کہ میرے والد سابق سویلین صدر وہ شخص ہیں جس نے بغیر کسی جرم کے 12 سال قید کاٹی، ایک فوجی آمر کو نکالا اور جمہوریت کو وطن واپس لائے۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ جمہوریت نہ صرف ان کے 5 سالہ دور اقتدار میں بلکہ دھاندلی کے باوجود ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہے۔ ان پر فرد جرم 1 سال کی جیل اور غیر قانونی قید کے بعد 2019 میں عائد کی گئی۔ لہٰذا جب جاہل ڈیل کی باتیں کرتے ہیں تو کیسی ڈیل جب میرے والد کو ای سی ایل پر رکھا گیا اور عالمی وبا کے دوران انہیں مسلسل عدالتوں میں پیشی کے لیے بلایا جاتا رہا، وہ بھی راول پنڈی کی عدالتوں میں جہاں غیر قانونی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس ٹویٹ سے متعلق لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیا سلیکٹڈ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آصف علی زرداری نے جو وہاں پر ہر بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل باتوں کو لیک کر رہا تھا، اور ساتھ یہ بات بھی کہی کہ مریم نواز نے سلجھے ہوئے لہجے میں بات کی، لیکن وہاں پر صورتحال اس لیے تلخ ہوئی جب ان کی میڈیا سیل نے باتوں کو لیک کرنا شروع کر دیا اور مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ اگر وہ نہ آتے تو ٹھیک ہوتا، لیکن پریس کانفرنس چھوڑ کے جانے سے ہمیں زیادہ نقصان ہوا۔ شاہد خاقان عباسی سے جب ایک نجی ٹی وی پروگرام میں سوال کیا گیا کہ آپ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو مشروط کیوں کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ میں شامل کر لیں، ابھی 10 روز باقی ہیں، جس پر شاہد خاقان عباسی نے جواب دیا، یہ لاکھوں لوگوں کا مارچ ہے، یہ ایک سوئچ نہیں ہے کہ آج چلا دیں گے اور کل بند کر دیں گے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا لانگ مارچ ہے، یہ سوئچ نہیں ہے کہ آج چلا دیں گے کل بند کر دیں گے۔ 16 تاریخ کو ہماری حتمی میٹنگ تھی کہ لانگ مارچ میں کیسے ہمارے بندے اکٹھے ہوں گے، ہماری مکمل تیاری تھی، جسے مؤخر کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ایک بڑے مقصد کے لیے مجبوراً لانگ مارچ ملتوی کرنا پڑا۔ تیاری ہوئی تھی، اب اس کو مؤخر کرتا ہے اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مجالس کے اندر کی کہانی اصل میں راز ہوتی ہے، راز کو افشاں کرنا بددیانتی ہوتی ہے، مگر یہ بدقسمتی سے ہوا۔ اب ہم نے پیپلز پارٹی کو چند دن کی مہلت دی ہے کہ اپنا فیصلہ کرے اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اپنا موقف پیش کرے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں واضح روڈ میپ اور استعفے کے بعد کی حکمت عملی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ پی 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 کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے الزام عائد کیا کہ 9 جماعتوں نے پارٹی استعفوں کو لانگ مارچ سے جوڑ دیا ہے۔ ان سے متعدد مرتبہ اس حکمت عملی کے بارے میں پوچھا گیا جو وہ اسمبلیوں سے استعفے پیش کرنے کے بعد اختیار کریں گے، لیکن وہ ہمارے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہی۔ نیر بخاری نے ان خبروں کی تردید کی کہ پیپلز پارٹی استعفوں سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اگر پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ کیا ہوتا تو یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے انتخابات میں ایسی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسرا بڑا انکشاف قمر زمان قائرہ نے کیا ہے۔ اس لانگ مارچ کی تیاری اس لانگ مارچ کی تیاری سے بھی کم تھی جو مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے نام سے کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ قمر زمان نے مزید کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم استعفے دے بھی دیں تو کون سی حکومت گر جائے گی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے بلکہ اسمبلیوں میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پرسوں کے اجلاس کے بعد پی ڈی ایم میں واضح دراڑ دیکھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون
اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کیا پیپلز پارٹی کو استعفے دینے پر راضی کر لیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ان پر کھل کر تنقید کی اور ان کو کھل کر آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کی باتیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر اتحاد ہے، ان کو مکمل طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد اکنواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔